عزیز طلباء، گورنمنٹ کالج ٹاک کے شعبہ اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع داغ دہلوی کی شاعری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، داغ دبستان دہلی کے آخری شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں اور اردو شاعری میں سب سے زیادہ شاگرد بھی ان کے ہی ہوئے ہیں۔ نواب مرزا خان داغ 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 6-7 سال کی عمر میں ہی ان کے والد نواب شمس الدین خان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں کے بہادر شاہ کے بیٹے مرزا فخرو سے عقد ثانی کر لینے کے بعد داغ کو قلعہ معلیٰ میں رہنے کا موقع ملا، جہاں ان کی تعلیم اور تربیت ہوئی۔ قلعے کی شاعرانہ فضا نے داغ کے جوہر کو چمکایا۔ وہ استاد ذوق کے شاگرد ہو گئے اور چند ہی دنوں کی مشق سے پختہ کار استاد ہو گئے۔ 1857 میں غدر کے بعد انہیں قلعہ چھوڑنا پڑا۔ تلاش معاش میں داغ رامپور چلے گئے، جہاں نواب کلب علی خان نے ان کی معاشی سرپرستی کی۔ ہم آپ کو بتا دیں، رامپور کا سفر مرزا غالب نے بھی کیا تھا۔ یہاں داغ کی بڑی قدردانی ہوئی۔ رامپور میں داغ نے اپنی زندگی کے 42 برس نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ بسر کر کے نواب کے انتقال کے بعد حیدرآباد چلے گئے، جہاں 1905 میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہے۔ داغ دبستان دہلی کے آخری نمائندہ شاعر تھے۔ انہوں نے اردو غزل کو زبان و بیان، روزمرہ محاورے اور اپنے مخصوص لب و لہجے سے نیا منفرد رنگ و آہنگ عطا کیا۔ ان کی غزلوں میں غیر معمولی شوخی اور تیکھا پن ہے، ساتھ ہی ان کا انداز بیان برجستہ، برمحل اور روانی و نزاکت سے بھرپور ہے۔ داغ نے عربی و فارسی کے نامانوس موٹے موٹے الفاظ، درازکار تشبیہوں اور استعاروں اور پیچیدہ اسلوب بیان سے کامیابی کے ساتھ گریز کیا ہے۔ ان کی غزلوں کی زبان ان کے استاد ذوق اور داغ نے عربی و فارسی کے نامانوس موٹے موٹے الفاظ، درازکار تشبیہوں اور استعاروں اور پیچیدہ اسلوب بیان سے کامیابی کے ساتھ گریز کیا ہے۔ ان کی غزلوں کی زبان ان کے استاد ذوق اور دوسرے ہم عصر شعراء کے مقابلے میں زیادہ صاف، سلیس اور سلجھی ہوئی ہے۔ داغ کی شہرت اور مقبولیت کا راز ان کی استادی نہیں، بلکہ ان کا مخصوص رنگ غزل ہے، جو ان کی شوخی کے باعث پیدا ہو گیا تھا۔ فراق گورکھپوری داغ کے زبان و بیان اور بے ساختہ قوت اظہار کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہ جو اقتباس ہے فراق گورکھپوری کا، یہ نگار میگزین میں شائع ہوا ہے۔ انورٹڈ کوما اوپن۔ دلی کی بولی ٹھولی اپنی پوری مرج زنی کے ساتھ داغ کی غزلوں میں لہرا رہی۔ داغ کے لیے رائے عامہ بالکل سچائی پر تھی کہ یہ شخص زبان کا لسانی جادوگر ہے۔ اردو شاعری نے داغ کے برابر کا فقرہ باز آج تک نہ پیدا کیا اور نہ آئندہ پیدا کر سکے گا۔ داغ کا شمار اردو شاعری میں صف اول کے شاعروں میں تو نہیں، البتہ وہ اس دور کے بہت مقبول اور مشہور شاعر گزرے ہیں۔ ان کی زبان و بیان اور خاص طور سے محاورہ بندی میں آج تک ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ارشد عبدالحمید اپنی کتاب تجزیہ و تنقید میں داغ کے بارے میں لکھتے ہیں، داغ صف اول کے غزل گو نہیں تھے، کم از کم غالب، مومن، شیفتہ کے ساتھ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ حالی اور اقبال کی غزل بھی داغ سے بہتر تھی۔ وجہ یہ ہے
کہ فکر کی گہرائی، خیال کی بلندی اور جذبے کی شدت ان کے یہاں مفقود ہے۔ انہیں لفظ کے تجریدی استعمال سے بھی دلچسپی نہیں، لیکن محاورہ بندی، روزمرہ کا تخلیقی استعمال اور عشق میں کھیل کھیلنے کی ادا داغ کی وہ خصوصیت ہیں جن کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ اب ہم داغ کی غزلوں کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں گے، آپ غور کیجیے۔ ایک حرف آرزو پہ مجھ سے خفا ہوئے، اتنی سی بات کہہ کے گناہگار ہو گیا۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے، یہ ضرب المثل شعر ہے۔ غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ ایک اور شعر دیکھیے، نہیں ملتا کسی مضمون سے ہمارا مضمون، طرز اپنی ہے جدا سب سے جدا رکھتے ہیں۔ نہیں ملتا کسی مضمون سے ہمارا مضمون، طرز اپنی ہے جدا سب سے جدا رکھتے ہیں۔ شکریہ۔